بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ساجد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جو حالات الیکشن کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی آج سے 10 دن پہلے، جو کہا جا رہا تھا اس پہ اس پہ ہی جو نا وہ کام، یہ گورنمنٹ، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ جسے نگراں وزیر اعظم کہنا، میرے لیے، میں ایز اے جرنلسٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ نگراں گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ میں ضرور کہوں گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہیئرنگ ہوتی ہے، اس دوران جب جج کے سامنے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بڑے کہہ کے لگے، اس دوران اس سماعت میں عمران خان نے کیا ایسا کہا کہ جس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی طبقے اور اس کے علاوہ میڈیا سے بہت جو نا وہ ضروری باتیں کی۔ اور ایک اور جو بڑا اہم اعلان کیا گیا، جو سنڈے والے نے عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم باہر نکل آئے۔ اب اس بیان کے بعد اگلے 24 ہی گھنٹے، ابھی 48 گھنٹے پورے بھی نہیں ہوئے، تو پنجاب میں جو یہ نگراں گورنمنٹ ہے، اس نے جو نا 144 کا نفاذ کر دیا، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ 12 فروری تک یہ جو 144 لگایا جائے گا۔ اور 144 لگانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی آج جو ریلی ہوئی، ریلی کہاں سے کہاں تک جاگے پہنچی، اور اس ریلی میں جو گنے چنے لوگ تھے وہ اپنا منہ چھپانے کے بھی قابل نہیں۔ یہ چور لٹیرے ڈاکو جو نا، انہوں نے جس طرح پاکستان کا بیڑا گھر کر کے ان کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، ہم تو اسے یا عوام اسے نہیں مانتی۔ 8 فروری کے الیکشن نے، 8 فروری الیکشن میں آپ یہ سمجھیں کہ 8 فروری کو الیکشن نے، 12 فروری تک انہوں نے 144 لگا دیا پنجاب میں۔ کون سی سیاسی جماعت ہے جو نا وہ جسے 11 پلینگ فیلڈ کا جو نام دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی اپنے جلسے کیے جا رہی ہے، جماعت اسلامی اپنے جلسے کیے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنے جلسے کیے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو صرف جیل کے محدود رکھا ہو، جیل کی حد تک۔ لیکن ایک بہت بڑا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے ٹک ٹاک پہ، کل وہ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ لائیو۔ اس میں پاکستان میں، کیونکہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے 1000 فالوور ٹک ٹاک پہ نہیں ہوتے آپ لائیو نہیں آ سکتے، تو اس کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ویب سائٹ ہے، اس کے جو پورٹل ہے، اس پہ انہوں نے پورا پیٹرن سیٹ کیا ہوا کہ آپ نے کیسے لائیو آنا۔ انہوں نے وہاں پہ بتایا ہوا کہ آپ نے خود آپس میں ایک دوسرے کو جو نا وہ فالو کر کے اپنے 1000 فالوور پورے کریں، اور لائیو آ کے جو نا وہ ٹک ٹاک کے جلسے کو جوائن کریں۔ اگر جو لوگ نہیں بھی جوائن کر سکتے ان کے لیے بھی یہ انہوں نے کہا کہ باقی پلیٹ فارم، یوٹیوب اور باقی جتنے بھی یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ٹویٹر، تمام جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، آپ وہاں پہ انہیں لائیو دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی ان کی اگر جتنا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو اس کے حالات ہیں وہ بالکل سمجھ سے باہر، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جو جیلر تھا، میں اسے جیلر نون لیگ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں جو نا وہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، اس نگراں سیٹ اپ کو نگراں سیٹ اپ مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ نگراں سیٹ اپ نہیں، یہ امپورٹڈ سیٹ اپ ہے، جسے امپورٹ کر کے مسلط کیا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا سکے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کیا، میرے پچھلے ولاگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میرے ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو دیکھے گا کہ میں نے ہمیشہ عمران خان کی مخالفت کی ہے۔ لیکن جہاں جہاں پہ عمران خان غلط تھا، جہاں جہاں پہ عمران خان غلط تھا، میں نے وہاں پہ مخالفت کی، اور جہاں پہ عمران خان صحیح تھا میں وہاں پہ حق پہ بولا۔ لیکن ہم نے بات کرنی آئین اور قانون اور جمہوریت کی۔ پاکستان میں جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگی، پاکستان میں جب تک پاکستان کی عوام کو اس کا حق دائریت جو نا وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جب تک عوام اپنے حقوق کا تحفظ، عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا، تو پھر میں اس گورنمنٹ کو نہیں مانتا، وہ چاہے نگراں سیٹ اپ ہو یا نگراں گورنمنٹ ہو یا امپورٹڈ سیٹ اپ ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب وہ جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آئین کی کتاب جو ہے ہلا کے کہتے تھے کہ یہ آئین ہے، آج انہوں نے ایک اور ریمارکس دیے جس میں جیسے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی جس کے خلاف
جو نا اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ ہم کیوں نہ اس کیس کو بھی جو نا وہ اٹھائیں اور اس کیس کو بھی فکس کریں اور قاسم سوری پہ جو نا وہ غداری کا مقدمہ چلائیں، ٹرائل چلائیں۔ تو اس طرح کے ریمارکس دینا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے جو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہو رہی ہے، اس کا کیا قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جس طرح پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، لیڈیز کو اٹھایا جا رہا ہے، لیڈیز کو بند کیا جا رہا ہے، قاضی صاحب کو یہ نہیں دکھ رہا کہ یہ تمام تر جو سہولتیں انہیں جو دی جا رہی ہیں، کیا قاضی صاحب اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لے سکتے؟ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا پکوڑے پہ بھی سو موٹو لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے مانتے ہیں قاضی صاحب کی عدالت ہے، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن ابھی کیا قاضی فائز عیسی صاحب اس پہ ایکشن لیں گے؟ ہم دیکھیں گے یہ جو 144 کا نفاذ ہوا، کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے الیکشن آپ کے سر پہ اگلے 12 سے 15 دن الیکشن میں رہ گئے اور آپ جو ہے پورے صوبے میں 144 لگا دو۔ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف لوگ نہ نکلوا پائے، اپنے لوگوں کو باہر نہ لا پائے، جس سے جو نا یہ مسلم لیگ نون جو گھبرائی نہیں، ان کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یعنی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، جس طرح وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا۔ اور دوسری بات یہ بلاول بھٹو جو وہ جو تنقید کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، اچھا انہیں اس بات کی بھی شرم نہیں، 16 مہینے شہباز شریف کی گورنمنٹ رہی، اس کے انڈر وزیر خارجہ رہا ہے، جو نا وہ اس نے انڈر شہباز شریف کے کام کیوں کیا؟ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف ایسا یا شہباز شریف ایسا، سب سے بڑی تو ان کی آپس میں جو نورا کشتی چل رہی ہے، اس سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جو کہ عوام جو نا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی عوام ان باتوں پہ آئے گی۔ انشاءاللہ بھی اس بار 8 فروری کو ایک بہت بڑا سرپرائز آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو آزاد حیثیت میں آ گئے، جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی جو حیثیت ہے وہ آزاد ہوگی، لیکن اس کا بھی پاکستان تحریک انصاف نے حل نکال لیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے اگلے کچھ ہی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی جو نا وہ الیکشن کا انعقاد کرنا چاہ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اس کی جو پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے۔ وہ پٹیشن یہ ہوگی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں، اس آپ کے فیصلے کے بعد کیا وہ ان کی حیثیت کیا ہوگی، آپ بتائیں۔ تو اس وقت بھی ایک امتحان ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب پہ کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیتے ہیں یا پھر نہیں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر وہ ووٹر سپورٹ جو نا وہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ 8 فروری آئے، لیکن یہ جو 144 لگا دیا گیا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ پہلے وہ کون سا جلسہ کر رہے ہیں، کون سے بار ریلی نکال رہے ہیں، یہ تمام چیزیں تو یہ باقی پارٹی سے کر رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف تو ورچوئل جتنی بھی اجلاس ہوئے، ورچوئل جتنے بھی جلسے ہوئے وہ آن لائن کیے جا رہی ہے، تو اس سے اتنا کوئی خاص فرق پاکستان تحریک انصاف کو نہیں پڑنے والا۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری اہم خبریں اگلے ولاگ میں آپ سے رکھتا ہوں، تب تک مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔